تو باقاعدہ میں شروع کروں یا ابھی کوئی ہے اور بھی معاملات ہیں آپ مجھے بتائیں؟ میں ذرا تھوڑی سی ویڈیو چلا دوں تو پھر اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جناب جو انہوں نے بات کی ہے کہ انہوں نے جہاں سے شروع کیا مجھے بتا دیجیے گا اگر آواز آ رہی ہو تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ یہ پروگرام کرنے کا ہمیں اس لیے آئیڈیا ہوا کہ ہمارے ایک سوشل میڈیا پر ایک ہمارے پادری جو کہ عیسائی پادری ہیں، یعنی کہ عیسائی ہی پادری ہوتے ہیں، انہوں نے ایک یوٹیوب پر بھی کیا ہے پروگرام اور فیس بک پر بھی، جس میں انہوں نے ہم جماعت احمدیہ مسلمہ کے ممبران کے لیے ہمیں انہوں نے دعوت دی ہے کہ ہم کچھ سوالات کریں گے اور ہم ان کے جوابات دیں گے۔ تو ویڈیو تو نہیں میں چلا سکتا، لیکن ان کی جو مطلب ویڈیو پر جو آڈیو ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسٹرائک آ جاتی ہے، تو میں ان کی اچھا نیچے سے مجھے وقار بھائی، جعفر بھائی کوئی بتا دے، کوئی بندہ کی آواز درست آ رہی ہے آپ لوگوں تک، یہ ٹھیک ہے آواز، یا اس کو بڑھائیں کیونکہ یہاں مجھے لگ رہا ہے کہ آواز کم ہے۔ ایسے آڈیو چلاؤں گا، آپ ان کے سوالات دیکھ لیں اور جو ان کے سوالات ہیں ان کے الحمدللہ ہم کس بار جواب آواز کم ہے بھائی۔ اچھا اس کو میں موبائل پہ چلا دیتا ہوں، ایسے کر لیتے ہیں اس کو میں نہیں، نیچے وہ بھائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آواز ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو موبائل پہ چلا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آواز جو ہے وہ درست آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ یہ پروگرام کرنے کا ہمیں اس لیے آئیڈیا ہوا کہ ہمارے ایک سوشل میڈیا پر ایک ہمارے پادری جو کہ عیسائی پادری ہیں، یعنی کہ عیسائی پادری ہوتے ہیں، انہوں نے ایک یوٹیوب پر بھی کیا ہے پروگرام اور فیس بک پر بھی، جس میں انہوں نے ہم جماعت احمدیہ اچھا میں تھوڑا سا یہ مرزئی طلت کو بتاتا چلوں یہاں پہ کہ اکثر گروپس کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے ان کو کافی زیادہ یہ تنبیہ کی ہے کہ ہمیں مسیحی کہا جائے، اور یہ سفیان بھائی کو جانتے نہیں اچھے طریقے سے، اور یہ سفیان بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ عیسائی پادری ہیں۔ ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم مسیحی ہیں، ہمیں مسیحی پکارا جائے، جبکہ ان کی کتابوں کے اندر مرزئی لفظ جو ہے قادیانی مرزئی، یہ ان کی کتابوں کے اندر بہت زیادہ یہ لفظ مل جاتا ہے۔ ان کو اگر مرزئی کہیں تو ان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن جب یہ دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ اپنی چرب زبانی اور بدتمیزی سے باز نہیں آتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک عیسائی پادری ہے جی، کوئی سفیان بن یامین، اس نے جی ہمیں جو مرزئی جماعت ہے اس کو مخاطب کر کے ایک سوال کیا ہے کہ ممبران کے لیے ہمیں انہوں نے دعوت دی ہے کہ ہم وہ کچھ سوالات کریں گے اور ہم ان کے جوابات دیں گے۔ تو ویڈیو تو نہیں میں چلا سکتا، لیکن ان کی جو مطلب ویڈیو پر جو آڈیو ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے اسٹرائک آ جاتی ہے، تو میں ان کی ایسے آڈیو چلاؤں گا، آپ ان کے سوالات دیکھ لیں اور جو ان کے سوالات ہیں ان کے الحمدللہ ہم قسط وار جواب ضرور دیں گے۔ السلام علیکم میں آپ کا بھائی پاسو سفیان بن یامین آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفیان بی ایم یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، بیل کے بٹن کو آل پر کلک کریں۔ ہم آج ایک نیا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں اور وہ ہے سوالیہ سلسلہ۔ یہ سوالات قادیانی فرقے کے بارے میں ہوں گے جو قادیانیوں سے ہوں گے۔ اس فرقے سے ہمارے بہت سارے سوالات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا، اور ان سے ہم کئی ویڈیوز کے اندر سوالات کریں۔ ہفتے میں ہم کوشش کریں گے کہ 2 سے 3 ویڈیو ضرور ان کی نظر کیا کریں اور اس میں سوالات رکھا کریں۔ آج کا جو سوال وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اصل میں مسیح ہوں، میں وعدہ شدہ مسیح ہوں، یعنی مسیح ہوں، اور انہوں نے میری کتاب کے اندر یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں اصل میں اسرائیل کی نسل سے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اسرائیلی ڈکلیئر کیا ہے۔ تو میرا سوال قادیانی کے فرقے کو فالو کرنے والوں سے یہ ہے کہ بھائی مجھے یہ بتایا جائے کہ یہودی عقائد کے مطابق ان کے جو عقائد ہیں اس کے 13 رولز ہیں۔ اس کے لیے آپ ربام پڑھیں، ربام کے جو 13 اصول ہیں وہ پڑھ لیں تورا مشنا سے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو ان میں سے ایک جو ہے مسیح کے بارے میں جو ان کا 12واں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ مسیح جو ہے وہ جب آئے گا تو ہیکل کو بنائے گا، مسیح جب آئے گا تو وہ اسرائیل پر سلطنت کرے گا اور وہ ہمیں ہیکل بحال کر کے دے گا۔
किताब मुक़द्दस से भी बहुत सारे इसी तरह के सबूत मिलते हैं, और बाइबल का तो जो है, जो मसीहत का जो सिलसिला है वो यही है कि जब मसाया आएगा, जब उसकी दूसरी आमद होगी तो वाकई वो हैकल बनाएगा, इसराइल को वो रूहानी और जिस्मानी आजादी देगा। पहली आमद में उन्हें आजादी दी, दूसरी आमद में वो हैकल भी बनाएगा। सो लिहाजा कादियानियों से मेरा सवाल ये है कि मिर्जा कादियानी ने इसराइल पर कितने साल सल्तनत की और उन्होंने मरने से पहले हैकल क्यों तमीर नहीं की? जी, ये सवाल था सुफियान भाई का कि मिर्जा कादियानी ने हैकल क्यों नहीं तामीर की, और मिर्जा कादियानी के बारे में उनके ये सवाल थे। अच्छा, मुझे सिर्फ नीचे ये बताते रहें कि आवाज आप लोगों के पास दुरुस्त आ रही है या नहीं आ रही। सुफियान भाई, आप जरा अपना माइक अनम्यूट कीजिए, क्योंकि आपके यहाँ पे 2 जगह आप ऑनलाइन हैं, जरा मुझे एक दफा बता दें। हेलो सुफियान भाई, आप यहाँ पर हैं? जी भाई, मैं ऑनलाइन हूँ। अच्छा, ठीक हो गया जी। मैं दोबारा ज्वाइन करूँ आपको? नहीं, जरूरत नहीं। क्योंकि पहला मसाया भी इसराइली नस्ल से आया है, इसराइलियों में से आया और यहूदा के कबीले से आया। तो दोबारा जो मसाया आएगा वही मसाया होगा और उसकी कोई असल नस्ल चेंज नहीं होगी। सो लिहाजा सवाल ये मेरा ये है कि मिर्जा कादियानी साहब का कहाँ है इसराइलियों के साथ मिलता, किस कबीले से मिलता है या किस कबीले में से वो है, उनका खानदान कौन सा है? मसाया का शजर नस्ल मैं अपनी 2 दिन वीडियो में भी बता चुका हूँ और मजीद इस पर रोशनी डालता रहूंगा, और इन्होंने जो सवाल किए थे उनका मैंने जवाब दिया है। अब इन पर फर्ज बनता है कि वो मिर्जा के दावों के मुताबिक अपने जो है वो आए हैं इस पर। जी, तो नाजरीन, आपने इसका सवाल सुन लिया है। हमारे पास इस वक्त जो दोस्त मौजूद हैं जो कि इन सवालों के किस्तवार जवाब देंगे, मीर अब्दुल लतीफ साहब। मीर अब्दुल लतीफ साहब, मैं आपको ग्रुप इसमें वेलकम करता हूँ स्ट्रीम में।